وعلیکم السلام۔ پوری مسجد بھی خالی ہے، مسجد میں بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں، بلکہ وہاں فائدہ زیادہ یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھیے۔ مزید وہاں ایئر کنڈیشن بھی چل رہا ہے، اسی لیے دونوں طرح کا فائدہ ہوگا۔ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات اس مناسبت سے پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب ہی کے بارے میں ہم نے یہ سنا، یہ تو لکھنے والے کہہ رہے ہیں، حضرت شاہ صاحب جب دارالعلوم سے الگ ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ جامع مسجد میں درس شروع کر دیجئے، یعنی دیوبند میں، سارا حلقہ دور حدیث مسجد میں آ جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ سننے کی بات ہے، کسی محدث کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک جگہ درس حدیث ہوتا ہو تو اس کے مقابل دوسرا درس شروع کرے۔ میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا، چنانچہ اسی لیے انہوں نے ڈابھیل کا قیام اختیار فرمایا۔ اس زمانے میں ڈابھیل کا حال یہ تھا کہ نہ یہاں کمرے تھے، سہولت نہیں تھی۔ ڈابھیل سے سملک جانے کے لیے تخنوں سے اوپر تک کیچڑ میں چل کر کے جانا ہوتا تھا، لیکن حضرت مدنی نور اللہ کے مقابل درس دینا انہوں نے پسند نہیں کیا۔ یہ تو ہمارے اسلاف کا معاملہ تھا کہ وہ کسی جماعت کو اپنے عمل سے نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ صدائے دل جلد اول صفحہ 103 سے اس کو لیا گیا ہے۔ حضرت مفتی مرغوب احمد صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر بھی اس مقالے میں ہو چکا۔ قافلہ انوری جن کی آمد سے چھوٹا سا تعلیم الدین جامعہ اسلامیہ بن گیا، ان اکابرین کے اسماء غرامی ہم سن لیتے ہیں۔ فولڈر ابھی تقسیم ہو رہا ہے۔ نمبر 1 امام العصر حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ مفسر قرآن حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا سید سراج احمد رشیدی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا سید بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا سید محمد ادریس سکھروڈوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا محمد حفظ الرحمن سہاروی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا محمد یحییٰ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ مفتی اعظم عارف باللہ حضرت مفتی عزیز الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی قافلے کے ساتھ بعد میں جڑنے والے حضرت مولانا سید احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ وہ قافلہ ہے کہ جن کی آمد سے یہ ادارہ ایک عظیم الشان جامعہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ اب اس کے بعد تحفظ ختم نبوت میں علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات، اس عنوان پر مقالے کے لیے مفتی شعیب صاحب بمبئی کو میں دعوت دیتا ہوں۔ وقت کی نزاکت کا خصوصی خیال رہیں، چونکہ مقالات کے ساتھ ہمیں مہمانوں کی باتیں بھی سننی ہیں۔ ایک خاص بات پہلے بھی میں اعلان کر چکا، دوبارہ اعلان کرتا ہوں کہ کوئی بھی صاحب ہرگز ویڈیو کی کوشش نہ کریں۔ تصویر اور ویڈیو یہاں بالکل پابندی ہے۔ جہاں تک پروگرام سننے کا تعلق ہے تو جامعہ کی چینل سے، دوسری چینلوں سے آن لائن لائیو پروگرام سن سکتے ہیں، لیکن ویڈیو کی یہاں بالکل اجازت نہیں ہے، فوٹو اور تصویر کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ایک اور بات میں عرض کروں، یہاں جو اس وقت ہم مجلس میں موجود ہے بحمد اللہ، تو یہ دوسرا 100 سالہ اجلاس ہے۔ آپ کہیں گے یہ عجیب بات، دوسرا 100 سالہ اجلاس؟ جی ہاں، مدرسہ تعلیم الدین بنے ہوئے
120 سال ہو گئے۔ آج سے ٹھیک 20 سال پہلے ہم نے جامعہ کے عالی شان ہال کے اندر 100 سالہ اجلاس کیا تھا، اور وہ کتابی شکل میں الحمدللہ شائع بھی ہو چکا ہے۔ اس وقت یہ جو اجلاس 100 سالہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اکابرین کا ورود مسعود ہوا، قافلہ انوری کی یہاں آمد ہوئی، دور حدیث شریف کا آغاز ہوا، تو دور حدیث شریف کے 100 سال مکمل ہوئے۔ اس اعتبار سے یہ 100 سالہ اجلاس ہے۔ ہمارے مورخ جامعہ ابھی کچھ دن پہلے دفتر استقبالیہ میں تشریف لائے تو مجھے فرمانے لگے 3 قسم کے حضرات ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس جامعہ کے لیے اپنا سب کچھ دے دیا، لیکن وہ اجلاس 100 سالہ نہ اول دیکھ سکے نہ دوسرا دیکھ سکے۔ کچھ وہ خوش نصیب ہے جنہوں نے جامعہ کا اجلاس 100 سالہ اول دیکھا، اور آج وہ انشاءاللہ جنتوں میں آرام کر رہے ہیں۔ اور تیسرے وہ خوش نصیب ہے کہ جن کو اللہ نے دونوں اجلاس 100 سالہ دیکھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ مفتی شعیب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاشیہ بردار دربار رسول اللہ کا ماضی مرحوم کے اعجاز دکھلاتا رہا، آدمی کے روپ میں قدرت کا روشن معجزہ، علم کی ہیبت سے رزم و بزم پر چھاتا رہا، سادگی میں عہد اولیٰ کے صحابہ کی مثال، سیرت پیغمبر کونین سمجھاتا رہا۔ یہ جہاں فانی ہے کوئی چیز لا فانی نہیں، یہ جہاں فانی ہے کوئی چیز لا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں۔ محترم سامعین، جناب شورش کے اشعار کے آخری مصرے کو شاعرانہ مبالغہ آرائی پر معمول کیا جا سکتا ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اکابر علماء اسلام میں سے امام العصر حجت الاسلام حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قادیانیت کو پوری امت مسلمہ پر ایک عالمگیر دجالی حملہ سمجھا۔ یہ صحیح ہے کہ اس سے پہلے علماء اسلام ختم نبوت اور حیات مسیح کے عنوانات پر قادیانیوں کے خلاف اعتقادی جنگ کر چکے تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ احتیاط کی تمام منزلوں سے گزر کر مرزا قادیانی کے حق میں کفر کا فتویٰ دے چکے تھے، لیکن ابھی تک بطور جماعت قادیانیت کو ایک غیر مسلم اقلیت نہیں کہا گیا تھا، اور نہ قادیانیت کو ہندوستان سے آگے گزر کر پوری امت کے خلاف ایک عالمگیر دجالی فتنہ قرار دیا گیا تھا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا قادیانی کی اس دجالی تحریک کے خلاف دعوت حفظ ایمان کی آواز لگائی۔ بابا صحافت مولانا ظفر علی خان نے انجمن دعوت و ارشاد قائم کی، اور حضرت شاہ صاحب نے اپنے تمام شاگردوں کو اس میں شرکت کی دعوت دی، اور حکومتی سطح پر قادیانیوں کے مسلمانوں کے ساتھ رہنے کے نقصانات بیان کیے۔ آپ وہ پہلے بزرگ ہیں جن کی عقابی نگاہ نے قادیانیت کو پورے اسلام کے خلاف ایک خطرناک جلغار سمجھا۔ آپ نے قادیانیت کو صرف ہندوستان کے مسلمانوں ہی کے لیے خطرہ نہ جانا، بلکہ آپ نے حفظ ایمان کی یہ دعوت پورے عالم اسلام میں پھیلا دی۔ عرب دنیا کو اس پر مطلع کرنے کے لیے عقیدۃ الاسلام اور اکفار الملحدین جیسی مؤثر کتابیں عربی میں لکھی۔ اسی طرح سرکاری و عدالتی سطح پر قادیانیت کے کفر کے فیصلے کے لیے بنیادی کردار حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان کا ہے جو آپ نے بہاولپور میں قادیانیوں کے خلاف دیا۔ آپ کی انہی مسائل کو دیکھ کر آپ کے شاگرد عزیز حضرت علامہ بنوری نے یہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ ختم نبوت کے تئیں آپ کی یہ خدمات دیگر تمام خدمات سے بڑھ کر ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں اور کوئی کام انجام نہ دیا ہوتا
صرف رد قادیانیت پر آپ نے جو کام کیا ہے وہی ایک عمل آپ کے نامہ اعمال میں ہوتا، تب بھی آپ کے شرف اور فضیلت کو جتانے اور آپ کے مسائل کو زندہ جاوید بنانے کے لیے کافی تھا۔ حضرت بنوری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی بزرگ اور عالم کو اتنا دردمند نہیں دیکھا جتنا کہ امام العصر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دل میں ایک زخم ہو گیا ہے جس سے ہر وقت خون ٹپکتا رہتا ہے۔ شاہ صاحب جب مرزا کا نام لیتے تو فرماتے لعین ابن لعین لعین قادیان، اور آواز میں عجیب درد کی کیفیت محسوس ہوتی۔ فرماتے تھے کہ لوگ کہیں گے یہ گالیاں دیتا ہے، مگر فرمایا کہ ہم اپنی نسل کے سامنے اپنے درد دل کا اظہار کیسے کریں؟ ہم اس طرح اپنی قلبی نفرت اور غیظ و غضب کے اظہار پر مجبور ہیں، ورنہ محض تنقید سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو علمی اختلاف ہے جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لدھیانہ تشریف آوری کے موقع پر فرمایا ہم حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمہم اللہ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور دیوبند میں نے بار بار مولانا شبیر احمد عثمانی سے عرض کیا کہ سلف کے طریق پر ایک تفسیر لکھنی چاہیے جس میں موجودہ فتن کا رد ہو۔ 10 پارے میں لکھتا ہوں اور 10 آپ حضرات لکھیں، یا مولانا خلیل احمد صاحب کے بجائے مولانا شبیر احمد عثمانی لکھیں، پھر اس کو یورپ میں اعلیٰ کاغذ اور اعلیٰ طباعت سے شائع کیا جائے تاکہ موجودہ دور میں ان فتن خصوصاً قادیانیت کا رد بھی ہو جائے۔ فتنہ قادیانیت کے استحصال کے لیے حضرت شاہ صاحب نے ایک منصوبہ پیش کیا جس کے 4 نکات تھے۔ نمبر 1، اس فتنے کی ملعونیت اور خباثت کو اس طرح اجاگر کیا جائے کہ قادیانیت و مرزائیت کا لفظ بجائے خود گالی بن جائے۔ نمبر 2، اہل علم کی ایک باتوفیق جماعت تیار کی جائے جو قادیانیوں کی تلبیسات کا پردہ چاک کرے۔ نمبر 3، دعوت و تبلیغ اور مباحثہ و مناظرہ کے میدان میں ایسی پیش قدمی کی جائے کہ حریف پسپا ہونے پر مجبور ہو جائے۔ نمبر 4، رد قادیانیت اور تحفظ ختم نبوت مسلمانوں کا ایک مستقل مشن بن جائے تاکہ جہاں کہیں قادیانیت کے جراثیم پائے جائیں وہاں ختم نبوت کا تریاق مہیا کیا جا سکے۔ معزز سامعین، بڑی ناسپاسی ہوگی اگر شاہ صاحب کی خدمات تحفظ ختم نبوت کا تذکرہ کیا جائے اور سفر بہاولپور کو فراموش کر دیا جائے۔ سفر بہاولپور کے دنوں میں شاہ صاحب خونی بواسیر کے مرض میں مبتلا تھے۔ ڈاکٹروں اور حکیموں نے سفر سے بالکل منع فرما دیا تھا۔ اسی سال حج کا بھی ارادہ تھا، کمزوری بہت تھی، مگر جو ہی دعوت بہاولپور پہنچی آپ سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ حکیموں کے منع کرنے کے باوجود آپ تشریف لے گئے اور فرمایا اگر قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر دیا کہ میری ختم نبوت کا مقدمہ پیش تھا، تجھے طلب کیا گیا اور تو کیوں نہیں گیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ موت آنی ہی ہے، اگر اسی راستے میں آ گئی تو اس سے بہتر کیا ہوگا۔ آپ بہاولپور پہنچے، اپنی شہادت قلم بند کروائی۔ 26 اگست جمعہ کے دن بہاولپور کی جامع مسجد میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا حضرات میں ڈابھیڑ جانے کے لیے سامان باندھ چکا تھا کہ یکایک دعوت نامہ پہنچا کہ ایک مسلمان بچی کے نکاح کا مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قادیانیت کی ارتداد و کفر کا مسئلہ ہے۔ ٹیلی گرام پڑھ کر میں نے پچھلی زندگی کے اعمال پر سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھ لے کہ کون سا عمل لائے ہو، پچھلی زندگی میں کوئی عمل رکھتے ہو تو پیش کرو، تو سوچنے کے بعد میرے دماغ میں کوئی ایسا عمل تازہ نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کی دربار میں پیش کر سکوں۔ چنانچہ اس عاجز نے ڈابھیڑ اور حج کا سفر ملتوی کیا اور بہاولپور کا سفر کیا تاکہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کے تحفظ کرنے والوں میں شمار کیا جاؤں اور سمجھا جاؤں اور اس عمل کے صدقے میں میری بخشش ہو جائے۔ بہت ضعیف اور علیل ہوں،
یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہمارا نامہ اعمال تو سیاہ ہے، شاید یہی بات میری نجات کا باعث بن جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل بن کر عدالت میں پیش ہوں۔ معزز سامعین، وقت کی نزاکت کے تحت مرض الموت میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر کا اقتباس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ دیوبند کی جامع مسجد میں آپ نے مرض الموت کے وقت لوگوں کو جمع کیا۔ آپ چلنے پھرنے کے لائق نہیں تھے، جامع مسجد میں پالکی کے سہارے لائے گئے۔ اپنے شاگردوں اور علماء اور اہل دیوبند کو آخری وصیت فرمائی کہ دین اسلام کی حفاظت کے خاطر اس فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے پوری کوشش کریں، اور فرمایا میرے تلامذہ کی تعداد 2000 ہوگی، ان سب کو میں وصیت کرتا ہوں کہ اس فتنے کے خلاف پوری جد و جہد کریں۔ محترم سامعین، اگرچہ آج فتنہ قادیانیت کی وہ گرم جوشی باقی نہیں رہی، تاہم وہ موجود ضرور ہے۔ اس پر مستزاد موجودہ قادیانیت یعنی فتنہ شکیلیت اپنی مکاری و دجل سامانی کے ساتھ پرزور و شور سے کام کر رہا ہے۔ اگر اس موقع پر بھی ہم خاموش رہے اور اس کے استحصال کے لیے ہم نے کمر نہیں کسی تو ہم جیسا حلمان نصیب کوئی نہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اخیر میں شاہ صاحب کے ایک ملفوظ اور واقعے پر اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ مولانا سید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ ڈابھیڑ سے دیوبند تشریف جا رہے تھے۔ دہلی اسٹیشن پر گاڑی بدلنا تھی، کافی دیر رکنا پڑا۔ دوران گفتگو حضرت کو معلوم ہوا کہ دہلی میں قادیانیوں کا 3 دن تک جلسہ ہوتا رہا، جس میں ہر قسم کی تقریریں کی گئی، لیکن علماء اسلام میں سے کسی شخص نے جلسے میں پہنچ کر ان کو مناظرے کی دعوت نہیں دی۔ حضرت مولانا غصے میں مولانا سید احمد اکبر آبادی سے فرمانے لگے، مولوی صاحب، کسی شریف آدمی کی توہین صرف گالی سننے ہی سے نہیں ہوتی۔ مولوی صاحب، کسی شریف آدمی کی توہین صرف گالی سننے ہی سے نہیں ہوتی، بلکہ اگر وہ اپنے مرتبے سے گرا ہوا کوئی کام کرے تو اس سے بھی اس کی ایسے ہی توہین ہوتی ہے جیسا کہ گالی وغیرہ سے۔ مولانا سید احمد اکبر آبادی فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب کی اس جملے سے مراد یہ تھی کہ علماء کو اس قادیانی فتنہ جلسے کے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے تھی۔ علاقے کے علماء نے اس کوشش سے صرف نظر کر گویا خود اپنی توہین کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس مقالے کی نسبت سے 2 باتیں پیش کرتا ہوں، بہت دھیان اور توجہ سے سنیں۔ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ جو دلوں میں لکھنے کے قابل، فرماتے تھے گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے، گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم تحفظ ختم نبوت نہ کر سکے۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا، میں یہ بات علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ حدیث کی خدمت بھی اللہ کی دین ہے، قرآن کی خدمت بھی بہت اہم خدمت ہے، تفسیر کی خدمت بھی بہت بڑی سعادت ہے، فقہ کی خدمت بھی بہت بڑی نعمت ہے، تبلیغ کرنا بھی بہت اچھا کام ہے، لیکن تحفظ ختم نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ ہے۔ باقی چیزیں اقوال کا تحفظ ہیں، اعمال کا تحفظ ہیں، افعال کا تحفظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تحفظ ہے، لیکن ذات کا تحفظ ان سب سے اولا اور افضل ہے۔ آگے کا جملہ لے کر جائیے اور اس کو اپنی زندگی کا مشن بنائیے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں، جس شخص نے بھی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے
1 گھنٹہ بھی کام کر لیا اسے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور نصیب ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ ہمیں خدامین تحفظ ختم نبوت میں سے بنا دے۔ محترم سامعین اعظام، ابھی جو میں نے آپ کو قافلہ انوری کے اکابرین کے نام شمار کروائے، کیسی عجیب نسبت ہے۔ اکثر ان میں سادات ہیں، صدیقی ہیں اور عثمانی ہیں۔ یہ اکابرین علم و عمل کے ساتھ اتنی بلند پاکیزہ نسبتوں والے تھے، اور یہ چیز یقیناً دنیا آخرت میں سعادت کی ہے۔ جب آج کی مجلس کے انعقاد کا مشورہ ہوا تو پہلی ہی مجلس میں یہ بات طے ہوئی کہ ان قافلہ انوری کے اکابرین کے آل اولاد سے ربط کیا جائے اور ان کو اس مبارک مجلس میں حاضری کے لیے پرخلوص دعوت پیش کی جائے۔ میں صحیح بات آپ سے کہوں، بلا مبالغہ سینکڑوں فون اور کال کرنے پڑے، دسیوں آدمیوں کو اس کام کے لیے لگانا پڑا، تب جا کر کے الحمدللہ تمام ہی اکابرین قافلہ انوری کے ان کے آل اولاد سے ربط کرنے میں کامیابی کی سعادت ملی۔ ان میں سے بہت سارے حضرات آج کی اس مجلس کی زینت اور نورانیت بنے ہوئے ہیں۔ ان قریب ہم ان کا اعزاز بھی کرنے جائیں گے، لیکن میں آپ کو کہوں گا جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرا باجان جاں ہمراز کر دی، من اور را مرا باجان جاں ہمراز کر دی۔ یہ حضرات اکابرین کی اعلیٰ اولاد، اللہ ان کو صحت عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ حقیقت یہ تھی کہ ہم ان کے آستانے پر پہنچتے، بادب ان کی خدمت میں بیٹھ کر دعوت پیش کرتے، لیکن انہوں نے اپنی خاندانی نسبتوں اور شرافتوں کی بنیاد پر ہم گستاخوں کی گستاخیوں کو برداشت کیا۔ صرف ٹیلی فون کی دعوت پر یہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کا آنا ہم سب کے لیے مبارک فرمائے۔ حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص رہے ہیں، ان کے متعلق مقالہ پیش کرنے کے لیے میں مولانا ابو ذر کوکنی کو دعوت دیتا ہوں۔ عجیب بات میں آپ کو سناؤں کہ جب مولانا مرحوم کے حالات پر مقالہ لکھنا تھا تو ان کے ہم وطن مورخین سے ربط ہوا تو وہ تک مولانا کے نام سے واقف نہیں تھے، نام تک سے واقف نہیں تھے، لیکن الحمدللہ ان کی اعلیٰ اولاد سے بھی ربط ہوا، ان کے بھی پیغامات ہم کو پہنچے۔ کچھ دیواریں حائل ہونے کی وجہ سے وہ اس مجلس میں تشریف نہیں لا سکے۔ اللہ تعالیٰ ان پیغامات کو بھی ہمارے لیے مشعل راہ بنائے۔ مولانا ابو ذر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ بزرگان من، آج سے تقریباً 100 سال پہلے یہ وہ زمانہ تھا جب مدرسہ تعلیم الدین ڈابھیل عام مدارس کی طرح اپنے لڑکپن کے دن کاٹ رہا تھا۔ طلباء کی ایک مختصر سی تعداد یہاں علم دین کے حصول کے لیے جمع کی اور معدود چند اساتذہ ان کی علمی پیاس بجھانے میں سرگرم تھے۔ کئی عقائد تقدیر نے کروٹ لی اور دارالعلوم دیوبند کے بحر زخار نے ایک تلاطم اٹھا جس میں کچھ موجیں بلند ہوئی اور سینکڑوں میل دور اس چھوٹے سے مدرسے کو اپنے فیوز و برکات سے شرابور کر گئی۔ چنانچہ رہروان حق کا ایک نورانی قافلہ ڈابھیل کے اس مدرسے میں قدم رنجا ہوا۔ ان شخصیات مقدسہ کے ورود مسعود سے مدرسے کے در و دیوار نور میں نہا گئے۔ تعلیم الدین جو ایک مدرسہ تھا جامعہ بن گیا۔
اور اس کے سرچشمے علم میں ایسا ابال آیا کہ دنیا بھر میں تشنگان علوم دینیہ کے لیے سیرابی کے سامان مہیا کر دیے۔ چنانچہ باری تعالیٰ کی طرف سے اس عظیم انقلاب کے لیے جن نفوس قدسیہ کا انتخاب عمل میں آیا، ان میں ایک اہم نام حضرت مولانا محمد یحییٰ صدیقی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اسم و پیدائش: مولانا کا اصل نام محمد یحییٰ صدیقی ہے، لیکن علمی حلقوں میں مولانا محمد یحییٰ تھانوی سے معروف و مشہور ہیں۔ مولانا کی جائے پیدائش مشہور قصبہ تھانہ بھون ہے، وہی قصبہ جس کی فضائیں اور گلی کوچے کسی زمانے میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جیسی نابغہ روزگار شخصیت کی نشو و نما کے گواہ رہے ہیں، جن کے علوم و معارف سے ایک عالم کو سیرابی نصیب ہوئی۔ اب ایک بار پھر اس مبارک خطے کے ایک علمی خانوادے میں سن 1901 عیسوی میں ایک لڑکے کی پیدائش ہوتی ہے، جس کا نام اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نام پر رکھا جاتا ہے۔ کسے علم تھا کہ یہ نونہال مستقبل میں کس قدر سعید اور نیکبخت ثابت ہوگا اور دین کی کس قدر عظیم خدمات انجام دے گا۔ تعلیمی سفر: مولانا نے ابتدائی تعلیم اپنے مولد و منشا تھانہ بھون ہی میں حاصل کی اور حفظ قرآن کی ابتدا اور تکمیل بھی وہیں فرمائی۔ حفظ قرآن کی تکمیل کے بعد علمی تشنگی میں مزید اضافہ ہوا اور یہی علم کی پیاس انہیں بر صغیر کی عظیم الشان اور مشہور دینی، علمی و اصلاحی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کھینچ لائی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یہاں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا علمی فیضان ان کے بلا واسطہ شاگردوں کے ذریعے زور و شور سے جاری تھا۔ چنانچہ مولانا یحییٰ صدیقی نے شیخ الہند کے اجل تلامذہ میں سے امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی علمی بارگاہ سے نہ صرف کسب فیض کیا بلکہ استفادے کے ساتھ ساتھ افادے کا ایسا رنگ چڑھا کہ عمر بھر اپنے ملنے والوں کو علامہ کی باتیں بڑے والہانہ انداز میں بتایا کرتے تھے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ حضرت مولانا کو رئیس المفسرین حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی شرف تلمذ حاصل ہوا اور استادی و شاگردی کی رشتے سے بڑھ کر زمانہ طلب علمی ہی میں خادم خاص اور بعد میں داماد مراد متبنیہ بھتیجی کے شوہر بننے کا بھی شرف حاصل کیا، بلکہ اولاد نہ ہونے کی بنا پر علامہ عثمانی نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ علامہ عثمانی کے حالات میں بہت سی باتیں آپ ہی کے حوالے سے نقل کی ہوئی ملتی ہیں۔ نیز دارالعلوم کے دیگر مایہ ناز اساتذہ سے بھی فیضیاب ہوتے رہے اور نصاب عالیت کی تکمیل فرمائی۔ مادر علمی دارالعلوم دیوبند میں تدریسی خدمات۔ سند فراغت حاصل کرنے کے بعد انعام باری کے طفیل مادر علمی دارالعلوم ہی میں مسند تدریس پر جلوہ افروز ہوئے اور درس و تدریس کے چراغ روشن کیے۔ زیر تدریس کتابوں میں فقہ حنفی کی مایہ ناز کتاب ہدایہ اولین کا ذکر نمایاں ملتا ہے۔ اکثر علامہ عثمانی کی خدمت میں رہا کرتے، یہاں تک کہ جب علامہ عثمانی نے دیوبند سے علیحدگی اختیار کر کے ڈابھیل کے لیے رفت سفر باندھا تو مولانا یحییٰ بھی اپنے مرشد و مخدوم کے ہمراہ ڈابھیل تشریف لے آئے۔ جامعہ ڈابھیل میں تدریس خدمات۔ 5 ذو الحجہ سن ہجری 1346 میں قافلہ انوری کے ہمراہ مولانا یحییٰ صدیقی کی ڈابھیل تشریف آوری ہوئی، جس کے بعد مولانا نے یکسوئی کے ساتھ درس و تدریس کا شغل اختیار کر لیا۔ مولانا ہمیشہ اپنے آپ کو علم و کتاب سے جوڑے رکھتے۔ ان 13 سالوں میں مولانا نے فقہ و اصول فقہ، بلاغت، منطق و فلسفہ اور فن عقائد کی بہت سی اہم، دقیق اور معرفت الآراء کتابیں پڑھائیں۔ ذیل میں ان کے نام درج کیے جاتے ہیں: ہدایہ اخیرین، حسامی، میر قطبی، مطول، میگدی، ملا حسن، شرح عقائد اور سلم۔ اہل علم جانتے ہیں کہ یہ وہ کتابیں ہیں جن کی تدریس کے لیے بلند پایہ علمی استعداد اور گہری بصیرت درکار ہوتی ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ مولانا کس غیر معمولی علمی وقار کے حامل تھے۔ جامعہ میں رہائشی کمرہ۔ قیام جامعہ کے دوران مولانا کی رہائش اس ایک چھوٹے سے کمرے میں تھی جو کاشانہ انوری میں علامہ عثمانی کے حجرے سے متصل ہے۔ اس مختصر کمرے میں مولانا نے اپنی عمر عزیز کے 13 برس گزار دیے،
صرف اس لیے کہ اپنے مرشد و مخدوم کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار و حاضر رہیں۔ فللہ الحمد والمنہ۔ پاکستان ہجرت، الغرض 13 سال جامعہ میں تدریس خدمات انجام دینے کے بعد سن ہجری 1359 مطابق سن عیسوی 1940 میں اس درویش خدا شناس نے جامعہ سے بھی علیحدگی اختیار کر لی اور غالباً اپنے مرشد و مخدوم علامہ شبیر احمد عثمانی کے ہمراہ دیوبند تشریف لے گئے، اور سن عیسوی 1947 میں تقسیم ہند کے موقع پر اپنے مرشد و مخدوم کے ہمراہ پاکستان ہجرت فرمائی اور کراچی میں بھی پہنچ کر مسلسل 2 سال علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات تک حضرت ہی کی خدمت میں رہے۔ اسلامیہ کالج کراچی میں تدریس خدمات۔ پاکستان میں بھی مولانا نے اپنے آپ کو تعلیم و تعلم سے جوڑے رکھا، چنانچہ پاکستان کی ایک مشہور علمی درسگاہ اسلامیہ کالج کراچی میں دینی مضامین پڑھانے شروع کیے اور سالہ سال تک نوجوانان امت مسلمہ کو دینیات کا درس دیتے رہے، یہاں تک کہ جب سن عیسوی 1972 میں پاکستان کے تمام کالجز قومیہ گئے، یعنی حکومت پاکستان نے انہیں اپنی تحویل میں لے لیا، تو مولانا نے اسلامیہ کالج سے بھی سبکدوشی اختیار کر لی، پھر کسی ادارے سے منسلک نہیں ہوئے۔ ازدواجی زندگی۔ مولانا کی پہلی شادی تھانہ بھون کے قاضی اشتیاق صاحب کی صاحبزادی خلیق بیگم سے ہوئی۔ ان سے ایک صاحبزادی عطیہ بیگم پیدا ہوئی، مگر افسوس کہ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد زوجہ مطہرہ کا انتقال ہو گیا اور جوانی ہی میں اس بندے پارسا کو اپنی رفیق حیات کی فرقت کا درد سہنا پڑا، لیکن خدائے علیم و خبیر کے فیصلے عقل انسانی سے ماورا ہوا کرتے ہیں، چنانچہ حق تعالی نے اپنے برگزیدہ بندے کو اس کا نعم البدل عطا فرمایا اور مولانا کی دوسری شادی منیبہ خاتون سے ہو گئی، جو رئیس المفسرین حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے برادر عزیز بابو فضل حق عثمانی کی بیٹی تھی، لیکن بچپن ہی سے علامہ عثمانی نے انہیں گود لے لیا تھا اور اپنے مبارک کاشانے میں اپنی سرپرستی میں ان کی پرورش و پرداخت فرمائی، اور یہ نکاح بھی خود علامہ عثمانی نے اپنے اخراجات سے کروایا تھا۔ آل و اولاد، اس رشتے سے اللہ تعالیٰ نے مولانا کو 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک محمد یعیش، یہ نام خود علامہ عثمانی کا تجویز فرمودہ تھا، اور دوسرے محمد سہیل، اور ایک بیٹی صلیحہ عطا فرمائی۔ تینوں سے علامہ عثمانی کو بہت محبت تھی۔ اس وقت تینوں اولاد الحمدللہ بقید حیات ہیں۔ عائلی زندگی میں مولانا خیرکم لأہلہ کے حقیقی مصداق تھے، حلم و بردباری کے پیکر اور نرمی و متانت کا عملی نمونہ تھے۔ اپنی اولاد کے ساتھ ہمیشہ نرمی و شفقت کا برتاؤ فرمایا، ہاں تربیت کے لیے کبھی خفگی کا اظہار بھی کرنا پڑتا، لیکن ناراضگی کے وہ مواقع انگلیوں پر دیے جا سکتے ہیں۔ خود صلہ رحمی اور حسن سلوک کو حضرت کی ذات گرامی پر ناز ہوتا ہوگا جب ہم دیکھتے ہیں کہ علم و دانش کی بلندیوں پر تخت نشین یہ تاجدار علم و ہنر فجر کی نماز کے بعد مصلے پر نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت میں محو باورچی خانے میں اہل خانہ کے لیے چائے بنا رہا ہے۔ سادگی و بساطت۔ مولانا نے اپنے اساتذہ کرام سے صرف علم ہی نہیں سیکھا بلکہ ان کا مخصوص کردار بھی وراثت میں پایا تھا، چنانچہ نہ لباس میں نمائش نہ زندگی میں تکلف۔ سادگی اور بساطت کا یہ عالم تھا کہ پوری حیات مستعار میں کبھی اپنے کپڑے الماری میں نہیں رکھے بلکہ جس چارپائی پر مولانا آرام فرما تھے اس کے قریب ایک گٹھری کی صورت میں باندھ کر رکھا کرتے تھے۔ وفات حضرت آیا، وقت گزر رہا تھا اور علم و عمل کا یہ آفتاب عالم تاب اپنی مایہ افتخار زندگی کی آخری موڑ کی طرف بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ سن عیسوی 1975 میں ایک دل خراش حادثہ پیش آیا جس میں حضرت کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس زخم نے گویا زندگی کا رخ ہی بدل دیا اور حضرت صاحب فراش ہو گئے۔ افسوس کہ پھر آپ اس زخم سے کبھی جانبر نہ ہو سکے۔ 22 نومبر سن عیسوی 1978 کا دن وہ اندوہناک دن تھا جب یہ عالم ربانی اس فانی دنیا کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی رحلت ایک ایسے چراغ کے بجھنے کے مترادف تھی
جو برسوں تک ایک عالم کو روشن کرتا رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے چراغ بظاہر بجھتے نہیں، بلکہ ان کی روشنی ہمیشہ قلوب و اذہان میں زندہ جاوید رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ موصوف کے خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے اور ان کے فیوز و برکات کو تا قیامت جاری و ساری رکھے، اور ہمیں بھی ان اکابر کی زندگیوں سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔